الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے عثمان صاحب. ابھی میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے فاضل نوجوان محترم جناب زاہد فاروق صاحب آپ سیالکوٹ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مفصل خطاب تو ہمارے شیخ خالد سیف الاسلام صاحب انشاءاللہ کریں گے. چند ایک گزارشات رمضان المبارک کے حوالے سے میں گوشگزار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح کے پہلے لوگوں پہ. اس کا حاصل کیا ہے کہ تم تقوی والے بن گئے. بس اتنی سی بات کہ اللہ نے روزہ فرض کیوں کیا؟ تم تقوی والے بن جاؤ. محترم بھائیو، یہ رمضان ہماری زندگیوں میں کوئی پہلی بار نہیں آیا. اس سے پہلے بھی کسی نے 20 سال کے روزے رکھے ہیں، کسی نے 25 سال کے روزے رکھے ہیں، کوئی 30 سال 40 سال کے روزے رکھے بیٹھا. دیکھنا اس بات کو ہے بھائی ایکو کام کر دے تھوڑی سی. دیکھنا اس بات کو ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی رمضان گزرے وہ کس طرح گزرے، اور یہ بھی گزر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ اللہ کے دربار کے اندر سفارشی ہوں گے. بندے کی سفارش کرے گا کون؟ قرآن. کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ، اللہ اس نے رات کو
قیام کیا، میں اس کے ساتھ تھا، اللہ میں اس کی نیند کے اندر حائل تھا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، یا اللہ میں آج اس کا سفارشی ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قرآن سفارش کرے گا اللہ اس کو معاف کرے۔ اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ میرے 30 سال کے قیام گزر چکے، زندگی کا کوئی ایک قیام ایسا جو میرا سفارشی ہو، میری سفارش کر سکے۔ واللہ آج ہماری حالت پتہ کیا، بڑی معذرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رمضان آ رہا ہوتا، خوشیاں، اہتمام، کمرے کس لیتے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس دیا کرتے، راتوں کے قیام، دن کے روزے، عبادات، صدقہ خیرات، نیکیوں میں بڑھ جانا۔ اور جب رمضان جا رہا ہوتا اس کی جدائی کے غم میں کئی دن روتے رہتے، کئی دن روتے رہتے۔ کئی صحابہ سے یہ عمل سال ہمارا رمضان آ رہا ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی، پریشان، او گرمیاں دے روزے کی بنے گا، مر گئے۔ اور میرے پیارے سے بھائیوں رمضان جا رہا ہوتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ اور میرے پیارے سے بھائیوں آج واللہ ہم نے اس مختصر وقت میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا۔ آج ہم مسجدوں میں جھگڑے کرتے ہیں، کوئی 20 تراویحوں پہ جھگڑ رہا ہے، کوئی 8 تراویحوں پہ جھگڑ رہا ہے، بڑے ہمارے مناظرے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف اس بات کو دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا، مسئلے سارے سیدھے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 3 بار جماعت کرائی۔ پہلی بار جماعت کروائی، صحابہ کہتے ہیں رات کا 1 پہر گزر گئی۔ دوسری بار جماعت کروائی، آدھی رات گزر گئی۔ تیسری بار جماعت کروائی، تھوڑا سا لیٹ شروع کیا، مگر صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف پیدا ہوا کہ آج شہری نہیں کھا سکے۔ یہ قیام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا حسن یہ تھا، آپ جس قدر لمبا قیام کرتے اسی قدر لمبا رکوع کرتے، جس قدر لمبا رکوع کرتے اسی قدر لمبا سجدہ کرتے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، اور آج ہمارا قیام کیا ہے؟ مولوی جی پونا گھنٹہ تھوڑے کو 20 تراویاں بھی 3 وتر بھی، منٹ اتنے نہیں ہونا چاہیے ہمیں جا کے میچ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو یہ قیام کی صورتحال ہے۔ واللہ ہمارے قیام کے ساتھ ہمارے دل سے زنگ نہیں اترتا۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے۔ 20 سال کے روزے، 30 سال کے قیام مجھے اس قابل نہیں کر سکے کہ میں ایک گناہ چھوڑ دوں۔ زندگی میں ایک گناہ تھا، 20 سال کے روزے رکھ کے بھی میرے ساتھ ہے، 30 سال کے روزے رکھ کے بھی میرے ساتھ ہے۔ میرے پیارے سے بھائیوں اس قیام کا کیا فائدہ؟ نہ میں نے سود چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ بے حیائی سے باز آیا، نہ موسیقی میرے گھر سے نکلی، نہ میرا گھر بدلا، نہ دکان بدلی، نہ میرا چہرہ بدلا، نہ لباس بدلا۔ کیا فائدہ میرے قیام کا؟ واللہ پروفیشنلزم ہے، پروفیشنلزم ہے، پڑھنے پڑھانے کی محفلیں، بڑا کچھ ہوگا، مگر اس سے میں نے کیا حاصل کیا؟ کیا میرے دل سے زنگ اتر گیا؟ کیا میرے کھڑے ہونے کے ساتھ میرے جسم کے اندر قوت آ گئی ہے؟ واللہ ایمان کی طاقت پلٹ آئی ہے؟ نہیں، جھوٹ بولتا تھا بول رہا ہوں، سود کھاتا تھا کھا رہا ہوں، حرام کماتا تھا کما رہا ہوں۔ آؤ میرے پیارے سے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ اس نے نفسانی خواہش وقت ترک کر دیا، یا اللہ میں اس کے درمیان حائل تھا، یہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا تھا،
مثال دیتا ہوں کہ گرمی ہے نا، ہر بندے کو لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہے اور گھر میں کوئی نہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کولڈ ڈرنکس موجود ہیں، میں فریج کا جناب دروازہ کھولتا ہوں، کولڈ ڈرنکس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں اور اس کے ڈھکن کو بھی کھول لیتا ہوں۔ اب کیا خیال ہے، 2-3 قطرے حلق میں جانے چاہیے کہ نہیں؟ بتائیں۔ نہیں، آپ نہیں ڈالیں۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، اسی رب نے جھوٹ سے منع کیا، اسی رب نے غیبت سے منع کیا ہے، اسی رب نے حرام سے منع کیا ہے، اسی رب نے بے حیائی سے منع کیا ہے۔ جب سارا کچھ میرے گھر میں چلنے اور ایک گھر میں 20 روزے رکھنے والے ہیں، ایک روزے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو میرے پیارے سے بھائیوں کیا فائدہ میرے رمضان کا؟ کیا فائدہ میرے رمضان کا؟ آؤ، واللہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور ہمارے قیام ایسے قیام کہ ہماری طبیعت کے اوپر، ہمارے جسموں کے اوپر، ہمارے بدنوں کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے کاروباروں کے اوپر، ہماری پوری زندگی کے اوپر ہمارا قیام اثر چھوڑے۔ ایسے قیام، واللہ میں سچی بات اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور آنکھوں دیکھی بات کرنے لگا ہوں، اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میری ذمہ داری خوشحال کے اندر تھی۔ وہاں پر 11 بھائیوں نے ہمارے پاس اعتکاف کیا، 11 لوگ اعتکاف میں رہے، اور چاند یعنی کہ نظر آنا تھا، چاند تھا، صبح روزہ ہوگا کہ عید ہوگی۔ اب اعتکاف والے اپنے اپنے بسترے باندھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ چاند نظر آ جائے۔ مغرب ہو گئی، نماز ہو گئی، کھانا کھایا گیا، اور کان لگے ہوئے اس کان کے اوپر کہ چاند نظر آ جائے۔ ادھر عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان کے ساتھ ہی کسی مسجد میں اعلان ہو گیا کہ صبح عید کی نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سن کے مسجد سے نماز پڑھے بغیر چلا گیا، اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ میرا اللہ گواہ ہے، 11 کے 11 موقف چلے گئے، 11 کے 11 بندے چلے گئے، ایک بندہ بھی نہیں رکا۔ میرے بھائیوں، کیا دیا میرے اعتکاف نے مجھے؟ کیا دیا میرے رمضان نے مجھے؟ یار 29 روزے کی فجر ہو اور میری مسجد میں نمازی 80-85 ہو، عید شوال کی یکم ہو اور میری مسجد میں نمازی 3 ہو فجر کی نماز میں، کیا یہ دیا میرے روزے نے مجھے؟ واللہ سحری کے وقت ہم بیدار ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے برکت رکھی ہے، مگر کبھی اس کی حکمت کو دیکھا ہے اللہ نے کیوں بیدار کیا؟ اور لسی کے جگ پلانے کے لیے اللہ نے کھڑا نہیں کیا، چوپڑیاں کھلانے کے لیے اللہ نے بیدار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس کی حکمت یہ ہے کہ میرا رب 1 ماہ ٹریننگ کروا کے اپنے بندے کو یہ بتلانا چاہتا ہے، میرے بندے یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی مال مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی شہرت مانگنے والا؟ کوئی جھولی پھیلائے، میں تیرا رب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، پورا مہینہ میں جان کے سحری بھی کروں، نفل بھی پڑھوں، وتر بھی پڑھوں، اور 1
بعد 11 مہینے بالکل چھٹی کروں، میرے بھائیوں کیا فائدہ میرے جانے؟ آؤ آج یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میرے دل کا درد ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر رمضان آئے کہ نہ آئے۔ کتنے لوگ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیے، جنازے پڑھے، پڑھائے، رخصت کیا، ان کی زندگی میں اب رمضان تو نہیں آئے گا؟ کیا پتا پھر ہماری زندگی میں اب بھی نہ آئے۔ آج سے عہد کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ اگر میرا رب مجھے رمضان دے گا تو میں اس رمضان سے بھرپور فائدہ لوں گا۔ کیا فائدہ؟ رمضان المبارک کی خوشی میں لوٹ سیل لگاؤں گا، جتنا گندا مال ہے اس کے اوپر سیل لا کے جناب اس کو فروخت کروں گا۔ 2 نمبر چیزیں رمضان کی خوشی کا نام لے کے فروخت کروں گا؟ نہیں واللہ میرے بھائیوں، رمضان کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے، میرے گھر کا ماحول بدلے، میری اولاد پہ اثر ہو، میرے محلے پہ اثر ہو، میرے معاشرے پہ اثر ہو، میری مسجدیں آباد ہوں، میرا معاشرہ سدھرے۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، اللہ جتنے یہ لوگ سن رہے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہمیں ہدایت کی طرف لے آ، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حسن الجزا کی تحریر عطا فرماتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم جناب خالد سیف الاسلام ڈاکٹر صاحب۔